سر طیب بلوچ صاحب صدر ہیں، بریف کریں گے. اچھا آپ صدر ہو؟ جی سر، میں پریس ایسوسیشن آپ سپریم کورٹ کا پریس ایسوسیشن کے سر بھٹو ریفرنس کے بارے میں بریفنگ. اصل میں نے جو کیلکولیشن کی ہے، چوتھی دفعہ آپ ایسی سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں آ رہے ہیں. پہلی دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آپ آئے تھے تو بی بی شہید کی اپیل لے کے آئے تھے اور کورٹ روم نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ سماعت ہوئی تھی. لیکن وہ کورٹ روم نمبر 2 کے جو مطلب مناظر ہیں وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب بی بی شہید کا ذکر ہو رہا تھا، آصف سعید خان کھوسہ کا بینچ بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے جو آنسو آ رہے تھے وہ شاید یوں سمجھے کہ ہمارے دل سے بھی اور ہماری آنکھوں سے بھی وہی آنسو آ رہے تھے، کیونکہ ایک ماں کا جو درد ہوتا ہے وہ ہم نے فیل کیا اس دن جب آپ رو رہے تھے کہ جس طریقے سے وہ پورا کیس بیان کیا جا رہا تھا، کس طریقے سے بی بی کو شہید کیا. پھر اس کے بعد 2 دفعہ آپ آئے اس میں قاسم سوری والے کیس میں، اگر آپ کو یاد ہو. تو اب آپ آئے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن انویٹیشن پہ. لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سر کہ بھٹو شہید کا ریفرنس جو ہے وہ گزشتہ 11 سال سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، بلکہ زیر التوا ہے. تو قاضی صاحب ابھی سینئر جج تھے، چیف جسٹس نہیں بنے تھے، تو وہ آئے، انہوں نے تقریب حلف برداری میں مجھ سے حلف لینا تھا بطور صدر کا. تو ہم نے پریس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے یہ ہم نے ریکویسٹ کی کہ اتنے عرصے سے یہ پڑھا ہے اور آئین کے جو خالق ہیں، آپ کو وہ دیکھا. ہاں بالکل، کہ آئین کے جو خالق ہیں آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں آئین کی حکمرانی کی، قانون کی پاسداری کی، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک آئین کے خالق کو جو ہے آپ انصاف نہیں دیں گے. تو اس کے بعد جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو انہوں نے ہمیں میٹنگ کے لیے بلایا. تو باہر وہاں پہ بھٹو شہید کی تختی لگی ہوئی ہے، بی بی شہید کی تختی لگی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جب گروپ فوٹو بن رہا تھا تو یہ متی اللہ جان صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے بھی یہی بات قاضی صاحب سے دہرائی کہ سر اب آپ تو چیف جسٹس بھی بن گئے ہیں، تو یہ جن کی تختیاں لگی ہوئی ہیں یہ آئین کے خالق ہیں، آپ ان کو انصاف کب دے رہے ہیں. تو آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے، قاضی صاحب نے کہا کہ میں اجرت والے قانون سے نمٹ لوں. انشاءاللہ میں بھٹو شہید کا جو ریفرنس ہے وہ سماعت کے لیے بھی لگاؤں گا اور ان سے انصاف بھی کروں گا ہمارا امید ہے کیسے انشاءاللہ. اس میں ایڈ کر دوں، صحافیوں کا ٹائم لے کے میں اور ساقی صاحب ان کے ساتھ انرولمنٹ کمیٹی میں تھے، اور جو وکیل آ کے کہتا تھا میں کرمنل کام کرتا ہوں تو ان سے سب سے پہلے پوچھتے تھے آپ نے بھٹو صاحب والی ججمنٹ پڑھی ہے، اور اس میں آپ وٹنس ہیں، آپ سے بھی پوچھا تھا اور ساتھ کہا تھا اس میں کیا کیا لکوناز ہیں، اور وہ پوچھتے تھے پیج کتنے ہیں، اس میں کون سی غلطی ہے. تو اگر صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کیا وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور سے ٹیک اپ کریں گے. اور میں جب پریزیڈنٹ تھا چیئرمین صاحب تو میں نے 17 ججز کے سامنے ایک ریفرنس میں نے کہا تھا کہ آپ اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس ججمنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہمارا ریفرنس پڑا ہوا ہے، خدا کے لیے اس کو لیں. لیکن جیسے میرے بھائی نے کہا کہ اس وقت یہ ماحول نہیں تھا، ہم پوری امید رکھتے ہیں اپنے موجودہ چیف جسٹس صاحب سے انشاءاللہ یہ ریفرنس بھی لیں گے اور اس کا فیصلہ بھی کریں گے. چیئرمین صاحب اس وقت وکیل ڈاکٹر بابر وار نے جنہوں نے ریفرنس تیار کیا. آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں اس لیے صرف انٹریکشن نہیں رکھ رہا ہوں میڈیا کے ساتھ کہ میں چاہوں گا کہ آج جو ہمارا سپریم کورٹ بار کا ایڈریس ہے وہ زیادہ چلے، لیکن انشاءاللہ تعالی اگلی بار ہم آپ کے ساتھ نہیں، آپ سب کا شکر گزار، آپ کا صدر کا ہم بہت شکر گزار.